اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 198 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں لیس علیکم، آپ کی نظر بھی ہونی چاہیے لفظ کے اوپر، لیس علیکم نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو، فضلاً فضل یعنی روزی، من ربکم اپنے رب کی طرف سے جو روزی ہے نا تمہارے لیے فضل ہے، وہ تلاش کرنے میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا پس جب افضتم تم لوٹو یعنی واپس آؤ، من عرفات عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو کیا کرو، یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کی طرف، اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرُوهُ اور تم اس کو یاد کرو، کما جس طرح، ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی اللہ نے جس طرح تمہیں سکھایا ہے نا اپنا ذکر، اپنی جو ہے اسلام کی پیروی اس طرح تم نے کرنی ہے، اس طرح اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ اور تحقیق تھے تم، من قبل ہی اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ گمراہوں سے، یعنی اس سے پہلے تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو تم اب اللہ کا ذکر کرو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ثم افیضوا پھر تم لوٹو، من حیث جہاں سے، افاض الناس لوٹے سب لوگ، یعنی واپس ہو نا جو لوگ جس جگہ سے، وہاں سے تم بھی واپس لوٹو۔ واستغفر اللہ اور اللہ سے مغفرت مانگو، اتنا بڑا کام حج کا تم کر کے جا رہے ہو، پھر بھی جو ہے نا خود کو بڑی چیز نہیں سمجھنا بلکہ مغفرت مانگنی ہے کہ اللہ پتہ نہیں قبول کر لے۔ صحابہ کا یہی طریقہ ہے، وہ نیکی کر کے بھی ڈرا کرتے تھے، انبیاء نیکی کر کے بھی ڈرا کرتے تھے، جس طرح اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام مسجد حرام کی دیواریں بھی اونچی کر رہے ہیں اور ساتھ ڈر رہے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو قبول کر لے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سے تم نے بھی مغفرت طلب کرنی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، غفور بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا پس جب، قضیتم تم پورے کر چکو، مناسککم اپنے حج کے کام، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، کذکرکم آباءکم جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو نا اس طرح یاد کرو اللہ کو بھی، یعنی اپنوں کا جیسے تذکرہ ہر بات پہ، اس طرح اللہ کو مانند یاد کرنے کے تمہارے اپنے باپ دادوں کو، او اشد ذکر بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ فَمِنَ النَّاسِ پس کچھ لوگ وہ ہیں، من یقول جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا کر، ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا دے، آخرت ہمیں نہیں چاہیے، دنیا ہی بس، دنیا ہی دنیا ہمیں چاہیے بس۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کا، صرف دنیا کا طلبگار ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، اس کے لیے کیا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ آخرت میں اس کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ، من یقول وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں،
ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں عطا کر فی الدنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھی بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنتاً اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر، وقنا اور ہمیں بچا عذاب النار آگ سے، آگ کے عذاب سے، ٹھیک ہے جی، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا، اللہ ہمیں بھی بچا کے رکھے۔ اولئک لہم نصیب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے، مما اس چیز میں کسبو جو انہوں نے کمایا، یعنی جو ان کی باتیں ہیں نا اس کے مطابق پریکٹیکل بھی ہے ان کا، تو ان کے لیے حصہ ضرور ہے۔ واللہ سریع الحساب، دیر نہیں لگائے گا اللہ، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ اپنے بچے کو آؤٹ آف کنٹری پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، آپ اس کو پیسے بھیج رہے ہیں، جب وہ واپس آتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں ہاں بیٹا حساب دو، کیا کھویا کیا پایا، کدھر لگائے پیسے، ہم نے تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ جب وہ آپ کی جو ہے توقع سے ہٹ کر عیاشی میں آپ کو پتہ چلے پیسے ضائع کر کے آ گئی آپ کی اولاد، آپ اس کو ظاہر ہے آپ اس پر ہوں گے ہائپر، غصہ آئے گا آپ کو کہ اللہ کی مثال تو نہیں ہے، ایک عام بندے کی مثال، انسان کی مثال، اللہ نے حساب ہم سے لینا ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں بھیجا، ہمیں سب کچھ سہولیات دی ہوئی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس دن۔ اللہ حساب لینے والا ہے، جلدی حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، فمن، پس جس نے، تعجل، جلدی کی، فی یومین، دونوں میں، فلا اثم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ، ٹھیک ہے جی، اس پر۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جس نے تاخیر کی، دیر کر دی، یعنی اس کام میں جو اللہ نے حکم دیا تھا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اس کو بھی فرما رہا ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ لِمَنِ اتَّقَى، واسطے اس کے جو ڈرا، اللہ سے جو ڈرا ہے نا، ڈرنا ضروری ہے اللہ سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ، بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تحشرون حشر یحشر سے ہے، حشر برپا ہونا، جمع کرنا، جب حشر کے میدان میں اللہ جمع، یہ تحشرون، حشر، اس کے اندر بھی اکٹھے کیے جانے کا معنی ہے، جب اکٹھا کیا جائے گا لوگوں کو، اس دن سے ڈرو۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، من، وہ ہیں کہ، یعجبک، آپ کو خوشی لگتی ہے، قولہ، ان کی بات، یعنی اچھی لگتی ہے ان کی بات آپ کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَیُشْہِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَىٰ مَا، اس پر کہ جو، فی قلبہ، اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے عادت ہوتی ہے نا لوگوں کی، قسمیں، قرآن نے، ہاں جی قسم ہے جی میں تو ایسے ہے ہی نہیں، نہیں جی میں نے تو ایسے کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا بار بار، اللہ گواہ ہے جی میں نے یہ نہیں کیا، اللہ گواہ ہے میں نے تو بڑا خیال کیا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ حقیقت میں یہ دھوکہ دے رہا ہے تمہیں، دل کے جو ہے حالات اللہ جانتا، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھگڑالو ہے، ایسا بندہ جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پیٹ پھیر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے، سعیٰ فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ فساد کرے اس زمین میں، ٹھیک ہے، اس میں اس کی قسم قرآنوں پہ تم اعتبار نہ کرنا، یہ جھگڑالو ہے، فسادی بندہ ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ،
اور برباد کر، یہ چاہتا ہے کہ برباد کر دے کھیتیوں کو، نسل کو، یعنی ایسی خوراک جو انسان کے لیے نقصان ہے یہ بھی منع ہے، ایسی سیل پرچیز ہیلپ، ایسی کوئی بھی جو انسان کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، نشہ ہے یا اس سے ریلیٹڈ خوراک ہے یا کیمیکلز والی تھنگس ہیں، چیزیں ہیں، ان کو سیل پرچیز ہیلپ میں بھی یہ اسی میں شامل ہے۔ اللہ فرما رہے یہ تباہ کرتا ہے، یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ تباہ کرتی ہیں کھیتیاں، نسل ہیں، یہلک الحرث والنسل، اس آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کھیتیاں، نسل تباہ کرے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا، اور ان کی ظاہری حالت کیا ہوتی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اس سے تو ڈر اللہ سے، کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے ڈر بھائی۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ابھارتا ہے اسے تکبر گناہ پر، یعنی وہ کیا کرتا ہے اپنا، اس کا جب سمجھایا جاتا ہے نا اس کو، کیا کرتا ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے، کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں بھائی، تم اپنی فکر کرو، ہم سمجھے سمجھائے ہیں، اپنی فکر کسی اور کو سمجھاؤ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے فحسبہ جہنم، ترجمہ کریں اس کا، فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، اس کے لیے جہنم کافی ہے، اس کی ساری عقل نکل جائے گی جہنم میں جب جائے گا۔ جب سمجھائی جاتی ہے ان کو اللہ کی بات، کہتے ہیں اپنی فکر کرو، ہمیں نہ سمجھاؤ۔ اللہ فرما رہے فحسبہ جہنم، تو اس سے کافی ہے جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ٹھکانہ ہے جہنم، کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے، کو تھوڑی دیر رہ کر یہ نہیں کہ بس جان چھوٹ جائے گی، لَبِئْسَ الْمِہَادُ، برا ٹھکانہ ہے وہ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من جو کہ یشری، بیچ دیتے ہیں، نفسہ، اپنی جان کو، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی کی خاطر اپنی جان کی بھی فکر نہیں کرتے، اپنی خواہشات قربان کر دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، ایمان، اس کا انعام اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو دوں گا، اور اللہ بہت زیادہ شفیق ہے اپنے بندوں کے ساتھ، شفقت کرنے والا ہے۔ شفقت کس کے لیے؟ یہ جو بندہ پیچھے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی خواہشات تک کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو سب سے اوپر، خاندان برادری کا حکم سائڈ پہ، اپنے پرائے ناراض ہوتے ہیں، ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، اس کے رسول کا حکم نہ ٹوٹے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو، ایمان تین چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اعضاء سے اعمال، ان میں سے ایک بھی چیز اگر کوئی مس کرتا ہے اس کا اتنا درجہ ایمان کم ہو جاتا ہے، مکمل نہیں رہتا۔ ایمان والوں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان تم لے آئے ہو، زبان سے اقرار بھی کر بیٹھے ہو، دل سے تصدیق بھی کر بیٹھے ہو، ہاتھ پاؤں سے اعمال بھی کر رہے ہو، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ دوسرا کام تم نے، ایمان والو، میرے بندو، ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، کمپلیٹ۔ یا اللہ جو اسلام میں کمپلیٹ داخل نہ ہو وہ کون ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ ثابت ہوا جو اسلام کی کچھ چیزیں لے لیتا ہے، کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے، وہ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ شیطان کے قدموں کی۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، کھلا دشمن ہے۔ یہاں تک پڑھیں، آگے پڑھیں، بس پڑھیں آگے، چلو رکوع کمپلیٹ کر لیتے ہیں، 2 لائنیں۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ، پس پھر اگر زللتم تو پھسل جاؤ، من بعد، بعد، ما، اس کے کہ جاءتکم البینات، تو آ گئیں تمہارے پاس واضح نشانیاں، واضح دلیلیں، واضح ریفرنسز،
ہے جی، اس کے باوجود تم سے غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ جان فعلمو، تو جان رکھو، علم تمہیں ہونا چاہیے، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالی بڑا غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، اس سے بڑا جو ہے نا غالب کوئی نہیں ہے، ہر چیز جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اس غالب و حکمت والے کی طرف توبہ کرو۔ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر ان یہ کہ یأتیہم اللہ فی ظلل، آئے ان کے پاس اللہ سایوں میں، من الغمام، بادلوں کے، اور الملائکہ، تو فرشتے بھی آ جائیں، وہ یہ چاہتے ہیں اللہ اور فرشتے سامنے آ جائیں ہمارے، وقضی، اور چکا دیا جائے، فیصلہ کر دیا جائے، الامر، معاملے کا، وَإِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرشتے اور اللہ آ جائیں ان کے پاس۔ اللہ تو وہ ذات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی میں یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں، اللہ فرماتے ہیں لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھ پہاڑ اگر اپنی جگہ قائم رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پہاڑ پر تجلی فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، قرآن کے الفاظ ہیں، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وہ اتنی اللہ رب العالمین نے ہلکی سی تجلی فرمائی، پہاڑ برداشت نہ کر سکا، بہت بڑا پہاڑ تھا وہ۔ تو کیا ہے، تمہارے پاس دلیلیں سب کچھ آ چکی ہیں، پھر تم اب اس کا انتظار کر رہے ہو اللہ کو تمہارے پاس آئے، فرشتے آئیں، ہے جی۔ جس طرح پرانی قوموں نے یہ ڈیمانڈیں کی تھیں، عذاب کے پھر مستحق ہوئے، دنیا میں بھی ان پر عذاب آیا، آخرت میں بھی لعنت ہوگی، ہے۔ یاد رکھنا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں سب کام۔ یہ کام تمہارے چھپے ہوئے نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، جو کوئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کی بھی وہ ضائع نہیں جائے گی، اس کا بدلہ ملے گا اس کو۔ ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ ونڈو، کھڑکی سے چھوٹا سا دھوپ کے اندر ذرات آ رہے ہوتے ہیں، وہ ذرہ ہوتا ہے، اور سائنس ثابت کر چکی ہے ذرے سے بھی باریک چیزیں موجود ہیں دنیا میں۔ یہ ریت کا ذرہ ذرہ نہیں ہے، بلکہ وہ دھوپ میں جو آتا ہے ونڈو کھڑکی میں، وہ ذرہ ہوتا ہے، اس سے بھی چھوٹی چیزیں موجود۔ فرمایا جو ذرہ برابر نیکی برائی کرے گا وہ اس کو مل جائے گا اس کا بدلہ۔ ٹھیک ہے، ادھر تو تم کیمرے سے ڈرتے ہو، کیمرے تو نہیں لگے جی کوئی ریکارڈنگ نہ ہو جائے، یہ فرشتے ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے تمہارا، اور اللہ نے وہ بٹھائے ہیں تمہارے ساتھ، اور تمہارے دل کی بات بھی اللہ جانتا ہے، کیا تم سوچ رہے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو اور کیا کرو گے، ہے جی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے، 209 اور 210 آیت نمبر 210 ہم 210 تک پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 210 تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ انشاءاللہ 211 ہم کل شروع کریں گے، بنی اسرائیل کا تذکرہ اس میں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔